لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ونتوكل على الحي الذي لا ينام ولا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح ورب العالمين ونصلي ونسلم على سيد الأنبياء والمرسلين قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں کو ناکامی سے بچنے کے اور کامیاب ہونے کے طریقے سلیقے کریمے گر کلیے اور قاعدے اور قوانین بتائے ہیں۔ قرآن مجید کی بتائی ہوئی باتوں کو کلیوں کو اصولوں کو جو اپنی زندگی میں عملی طور پر نافذ کر لیتا ہے وہ اللہ رسول کی نگاہ میں دنیا میں بھی کامیاب ہے، دنیا سے جاتے وقت جو کہ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے جس کے بارے میں خود رب تعالیٰ فرمائے کہ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اس وقت بھی وہ ایسے اس مرحلے سے گزر جاتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا، اور مرنے کے بعد قبر کا جو معاملہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قبر جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ وہ بندہ جو اللہ رسول کی مان کے زندگی گزار کے جاتا ہے اسے قبر میں فرشتے یوں کہتے ہیں نم کا نومت عروس، تم ایسے سو جاؤ جیسے دلہن سو جایا کرتی ہے۔ اہل علم علماء نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دلہن جب سو جائے اسے اس کا والی، اس کا چاہنے والا، اس کا مقصود وہی آ کے جگاتا ہے، کوئی اور اسے آ کے جگاتا نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ تو سو جا ایسے جیسے دلہن سوتی ہے کہ اب تجھے تیرا اللہ ہی اٹھائے۔ تو قبر کے معاملات وہ بندہ جو اللہ رسول کی مان کے زندگی گزار کے گیا ہوگا اسے پتہ ہی نہیں چلے گا، سینکڑوں سال قبر میں رہے، ہزار سال رہے، اسے پتہ ہی نہیں لگے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا عزیر علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ بتاؤ قال کم لبثت، اے عزیر بتاؤ نہ ذرا کتنا عرصہ سوئے رہے گا؟ تو عزیر علیہ السلام نے فرمایا تھا لبثت یوما او بعض یوم، اللہ مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں ایک دن یا اس کا کچھ حصہ سویا ہوں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا بل لبثت مئۃ عام، بلکہ تم تو 100 سال سوئے رہے ہو۔ تو اس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بندہ جو اللہ رسول کو راضی کر کے قبر میں سویا وہ صدیوں سویا رہے، اسے پتہ ہی نہیں چلے گا میں کتنا سویا۔
اس پہ کوئی عذاب نہیں ہوگا. پل صراط کا واقعہ آئے گا، وہ ایسے گزر جائے گا کہ گزرنے کے بعد پوچھے گا میں نے دنیا میں سنا تھا، میں نے دنیا میں سنا تھا کہ کوئی پل صراط کا بھی مرحلہ آئے گا، وہ کب آئے گا؟ اسے کہا جائے گا کہ بندہ خدا تو ابھی جہاں سے گزر کے آیا ہے، اسے ہی تو پل صراط کہا جاتا ہے، پتہ ہی نہ چلے. تو جناب رسول کو راضی کر کے دنیا سے جائے گا، نہ اسے زندگی میں، نہ مرتے وقت، نہ قبر میں، نہ پل صراط پہ، نہ حشر میں، حتیٰ کہ وہ جنت میں ایسے داخل ہوگا کہ ابھی لوگ حساب کتاب دے رہے ہوں. تو یہ زندگی کے محدود ایام، تھوڑا وقت جو شاید چند سالوں کے محیط ہوتا ہے، صدی تو کوئی پورا کرتا ہے بھائی. 50 سال، 60 سال، 70 سال کی عمر میں جب بندہ بد نظمیاں اور بد مزگیاں کرتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے اور شرم کا تو تے ستریا بتریا گیا ہے. تو اتنی سی اوسط عمر ہے بس، 60 70 80 تک جو جائے اس بیچارے کا نہ بیٹھنا رہتا ہے، نہ اٹھنا رہتا ہے، نہ کھانا رہتا ہے، نہ وہ بڑھاپے سے آگے سڑاپے میں چلے جاتے ہیں. تو جس سے اللہ رسول راضی ہوتے ہیں اس کی یہ زندگی بھی، وہ جب کانٹا چینج کرتا ہے، ٹریک چینج ہوتا ہے جسے موت کہا جاتا ہے، وہ مرحلہ بھی، قبر کا معاملہ بھی جہاں کیڑے پڑنے ہیں، وہ کیڑوں والا مسئلہ، جوتوں والا مسئلہ، کوڑوں والا مسئلہ، اور پھر پل صراط کا مسئلہ، اور پھر میدان، اور پھر حساب کتاب کا. یہ جتنے معاملات جو بندہ اللہ رسول کو راضی کر کے قرآن مجید کے مطابق زندگی گزار کے گیا، اسے ان سب کا پتہ بھی نہیں لگتا. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اور رب تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب میں بتایا ہے کہ کامیاب کون لوگ ہیں. تمام تر مرحلہ زندگی میں، زندگی کے بعد جو لوگ کامیاب ہیں، رب تعالیٰ نے ہمیں ان کی نشانی، علامت، شناخت دنیا میں کروائی. آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ ہمیں، آپ اللہ کا پیغام ہو، ہمارے نام، بتاؤ کون کامیاب ہے جو ان تمام تر مرحلوں سے ایسے گزر جائے کہ اسے پتہ ہی نہ لگے اور لوگ وہاں پھنسے ہوئے ہوں. اب یہ شیخ طلحہ وہاں حساب دے رہا ہوگا اپنا بھی اور لوگوں کا بھی. ہم اہل ذکر اللہ کے فضل سے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ذاکرین بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. سبحان اللہ. تو قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کون کامیاب لوگ ہیں. رب تعالیٰ فرماتے ہیں ان للمتقین مفازا. فائنلی بات یہ ہے کہ جس سے کامیابی کہتے ہیں وہ صرف اور صرف متقین کے لیے میں اللہ نے مقرر کر دی. اس میں کوئی شک نہیں. انا للمتقین، اس میں کوئی شک نہیں کہ صرف متقین کے لیے مفاز ہے، کامیابی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں مرتے وقت، قبر میں، پل صراط پہ، حشر میں ہمیں کامیابی ملے،
اور جنت میں اعلیٰ جنت ملے، جنت کے بھی درجات ہیں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم تقوی اختیار کریں۔ تقوی کیا ہے؟ گناہ کرنا تو دور کی بات، گناہ دیکھ کے دور سے ہی گناہ کا راستہ بدل دینا، اس کا نام تقوی ہے۔ اب ہم اپنے شب و روز دیکھیں کہ کیا ہم متقین ہیں؟ اگر تو متقین میں شامل ہے تو فبیہا، بہت مبارکباد کی بات ہے، اور اگر نہیں ہے تو بڑے متقین کا اتنا درجہ کیوں ہے؟ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھی طرح سے جان لو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں اللہ متقین کے ساتھ ہو جاتا ہوں۔ میت پروردگار متقی کے ساتھ ہے، جس کے ساتھ رب تعالیٰ خود ہو جائے ان کسی اور سہارے دی لوڑ ہی نہیں، کسی اور آسرے کی ضرورت نہیں۔ اللہ جس کے ساتھ، اللہ جس کے ساتھ ہے، اللہ کا سبھی کچھ اس کا خادم ہے، اور موجودات اور محسوسات میں، مخلوقات میں جو کچھ بھی ہے یہ سب اللہ ہی کا ہے۔ کامیابی کا ایک مختصر سا راستہ یہ ہے کہ گناہ سے بچا جائے۔ ایسے جیسے ہم کچھ ڈرائیو کرتے ہیں، سائیکل، موٹر سائیکل، گاڑی وغیرہ وغیرہ کچھ بھی چلا رہے ہیں، تو ہم ایکسیڈنٹ کرتے ہیں یا اس سے بچتے ہیں؟ بچتے ہیں۔ کیسے؟ ہر قدم پر روڈ پہ ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہوتا ہے۔ کہیں ہم ریس کم کرتے ہیں، کیوں؟ ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے۔ کہیں ریس زیادہ کرتے ہیں کہ اب سیف راستہ ہے۔ کہیں ہم بریک لگاتے ہیں، کہیں کلچ دباتے ہیں، کہیں دائیں کرتے ہیں، کہیں بائیں کرتے ہیں۔ مقصود کیا ہے؟ ٹکر نہ ہو جائے، تصادم نہ ہو جائے، ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے۔ اسی ایکسیڈنٹ کا نام گناہ۔ جب ہم گناہ سے تصادم ہوتے ہیں، ٹکراتے ہیں، گناہ کر بیٹھتے ہیں، اٹ مینس کہ ہمارا ایکسیڈنٹ ہو، اب نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ ایکسیڈنٹ سے بچنا ہے، گناہ سے بچنا ہے، اپنی حکمت سے، تدبیر سے، رب تعالیٰ کی دی ہوئی سمجھ سے۔ اللہ رب العزت نے جناب آدم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ محترمہ کو یوں تو نہیں فرمایا تھا کہ تم اس کا پھل نہ کھانا۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، لا تقربا هذه الشجرہ، سنو میرا حکم ہے اس درخت کے قریب بھی نہ۔ تو گناہ کرنا تو دور کی بات، گناہ کے قریب بھی نہ جانا، اس کا نام تقویٰ ہے۔ اللہ رسول کی نافرمانی، اس کا نام، اس سے بچنا، اس کا نام تقویٰ ہے۔ تو جو کوئی متقی ہو جاتا ہے، اس پہ مداومت اختیار کرتا ہے، بزرگوں نے فرمایا کہ اس کا نام صدیقین میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور پتہ ہے آپ کو کل امت کے کتنے درجات ہیں؟ جو انعام یافتہ لوگ ہیں، جو ہم سورہ فاتحہ میں ہر نماز میں اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان لوگوں کی راہ دے دیجئے جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ وہ کتنے لوگ ہیں؟ حافظ فرما رہے ہیں 4۔ کتنے طبقات ہیں؟ کتنے طبقات ہیں؟ پہلا طبقہ من النبیین، پہلا طبقہ انبیاء مرسلین کا ہے، اور دوسرا صدیقین کا ہے، تیسرا شہداء کا ہے، چوتھا صالحین کا ہے۔ جو بندہ متقی ہو جائے
وہ ڈائریکٹلی صدیقین کے درجے پہ چلا جاتا ہے، اور امت کا آخری درجہ جو قسم سے حاصل کیا جا سکتا ہے وہ صدیقین کا درجہ ہے۔ اس سے آگے تو درجہ نبوت اور رسالت شروع ہو جائے۔ تو یوں کہہ لیں امتی کی میکسیمم ترقی جو ہے، زیادہ سے زیادہ، پنجابی میں کہتے ہیں بڑی بھی چھال مار لے گا تو وہ صدیق ہو سکتا ہے۔ تو ایک ہی کام کر لیں کہ متقی ہو جائیں، گناہوں سے بچنا شروع کر دیں، آپ متقی ہو جائیں۔ متقی ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ شہداء سے اوپر کا درجہ ہے، اس سے آگے درجہ ہی نہیں ہے امتی کے لیے۔ متقی ہوں گے، معیت پروردگار ہے، اللہ کی حضوری ہے، اللہ کا قرب ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کے انعامات ہے، اور نا ختم ہونے والی سعادتیں اور نعمتیں، عزتیں اور برکتیں، رفتیں اور راحتیں انسان کا مقدر بنا دی جاتی ہیں۔ کامیاب جو ہونا چاہے، بڑا چھوٹا سا فارمولہ ہے، قرآن نے بتایا ہے ان للمتقین مفازا، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ کامیابی تو ہے ہی متقین کے لیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو، دعا ہے قرآن مجید میں وجعلنا للمتقین اماما، اللہ ہمیں چھوٹا متقی نہیں، اعلیٰ درجے کا متقی بنا۔ یہ اللہ سے مانگا کریں، اللہ میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی تقوی اختیار کرنا، تاکہ اللہ راضی ہو جائیں، آسان فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، 11 بار سورہ